کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ، السعود، بیت المندی، ٹیک اسکائی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے، نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ ان کے گیسو کھلے جس گھڑی، شب کے ماروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ آپ تشریف فرما ہوئے، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، رحمتوں کی گھٹا چھا گئی۔ کوئی منظر کشی کیا کرے، کوئی منظر کشی کیا کرے، سب نظاروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ اللہ اللہ پسینے کی بو، مشک فردوس شرما گئی، مشک فردوس شرما گئی۔ پھول بوٹوں کا کہنا ہی کیا، پھول بوٹوں کا کہنا ہی کیا، خود بہاروں کو نیند آ گئی۔ پھول بوٹوں کا کہنا ہی کیا، خود بہاروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ بات اہل عرب کی نہیں، ساری دنیا ہی بے چین تھی، ساری دنیا ہی بے چین تھی۔ ہے یہ فیض ظہور آپ کا، ہے یہ فیض ظہور آپ کا، بے قراروں کو نیند آ گئی۔ مسکرائے جو
تاروں کو نیند آ گئی آپ معراج میں جب گئے خلد دلہن بنائی گئی خلد دلہن بنائی گئی حور و غلمان مچلنے لگے حور و غلمان مچلنے لگے حق کے پیاروں کو نیند آ گئی حور و غلمان مچلنے لگے حق کے پیاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی ذکر احمد کا صدقہ ہے یہ بزم گیت منور ہوئی بزم گیت منور ہوئی جلوہ نور سرکار سے جلوہ نور سرکار سے سب شراروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی شکر ہے نعت کی بز میں نام احسان محسن کا ہے نام احسان محسن کا ہے سن کے نعت مدح نبی سن کے نعت مدح نبی شاہکاروں کو نیند آ گئی سن کے نعت مدح نبی شاہکاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس بار رمضان کی رونق السعود البیت المندی میں حیدرآبادی مشہور مٹن حلیم اب ناندیڑ میں بھی جی ہاں السعود البیت المندی نے حیدرآباد کے مشہور حلیم کو ناندیڑ میں متعارف کروا دیا ہے صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی حلیم کا کیا جا رہا ہے انتظام حلیم کا حیدرآبادی ذائقہ پانے کے لیے حیدرآباد کے ہی ماہر استادوں کی ٹیم کی حاصل کی جا رہی ہے خدمات اصلی گھی اور ہم اقسام مسالے جات سے تیار کردہ حلیم کا اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیجئے مزہ روزانہ نماز عصر سے لے کر رات دیر تک حلیم دستیاب رہے گی اسی کے ساتھ انڈین چائنیز مغلائی تندوری رومالی روٹی پراٹھا بھی دستیاب ہوگا اس کے علاوہ میٹھے میں بھی ہم اقسام کے آئٹم ملیں گے افطار کے لیے پارسل سروس کا بھی ہے خصوصی انتظام رابطے کے لیے ہمارا پتہ ہے السعود البیت المندی آر کے ٹاور دیگلو ناکا ناندیڑ میرا قرآن ہے میرا منصور میرا قرآن ہے میرا منصور میرا قرآن ہے میرا منصور السلام علیکم ناظرین قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین قاضی صاحب کی کتاب سے 18ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اگر تم دونوں جہاں کی کامیابی چاہتے ہو تو سچے مومن بن جاؤ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرو جھگڑوں اور دل آزاری کی باتوں سے دور رہو اپنی سیرت کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانے کی کوشش کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے وہیں تک رہو اس سے آگے مت پڑھو امانتوں اور معاہدوں کا
پاس و لحاظ رکھو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جنت الفردوس کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں بڑے اہتمام سے پیدا کیا ہے، تمہیں بہترین شکل عطا کی ہے، تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا ہے، وہ تم سے ذرا غافل نہیں ہے، تم بھی اس سے غافل مت رہو۔ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عیش و آرام کا سامان دیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ زندگی بس یہیں تک ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کرو، اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اس سے گھمنڈ نہ کرو۔ ماضی میں جو قومیں اپنے گھمنڈ کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاؤ، نیکیوں کے خوگر بنو اور رب کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت اور بیٹے عطا کیے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودیوں کے تخت و تاج تو وہ حاصل کرتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ انہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل و دماغ دیا۔ عقل سے کام لو اور آخرت کا انکار نہ کرو، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ ہوش میں آؤ اور دیکھو کہ زمین اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو جو 7 آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا رب ہے۔ کسی دھوکے میں نہ رہو، ہر چیز کی نکیل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا ساجی بن سکے۔ حق کا انکار کرنے والے تمہاری مخالفت کریں گے اور مخالفت کا برے سے برا طریقہ اختیار کریں گے۔ تم اچھائی کا راستہ اختیار کرو، برائی کو اچھائی سے دفع کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ وہ شیطان کی اکساہٹوں سے تمہیں محفوظ رکھے۔ قیامت کے دن نہ کوئی رشتہ کام آئے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ جس کے اعمال وزندار ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ جھوٹی امیدوں پر تکیہ مت کرو، اس کی فکر کرو کہ وہاں تمہارے اعمال وزندار رہیں۔ ساتھ ہی دعا کرتے رہو، میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین مہربان ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھو اور بدکاری سے دور رہو۔ بدکاری حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ بدکاری کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا بہت سنگین جرم ہے، اس جرم کی بھی سخت سزا ہے۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور نہایت مہربان پائیں گے۔ بیویاں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور شوہر بیویوں کے سلسلے میں بدگمانی سے بچیں، پختہ یقین کے بغیر کوئی الزام نہ لگائیں۔ بیویاں بدکاری کا راستہ اختیار کریں گی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور شوہر غلط الزام لگائیں گے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پاک باز مومن عورتوں پر اگر کوئی الزام لگائے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوت سے اس الزام کی تردید کریں اور ایسے الزام کو اپنے درمیان پلنے بڑھنے کا موقع نہ دیں۔ اپنے معاشرے کو بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھو، کسی کو اس کا موقع نہ ملے کہ وہ تمہارے بیچ بے حیائی پھیلانے میں کامیاب ہو جائے۔ شرم حیا کو عام کرو اور اپنے درمیان کسی کو بے حیائی کا بیج مت بونے دو۔ اللہ کا خاص فضل اور اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے بے حیائی سے تمہیں بچانے کے لیے ایمان کے مضبوط قلعے کی حفاظت عطا کی ہے۔ اس قلعے کی دیواروں میں نخب مت لگنے دو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان بے حیائی اور برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے اپنے خاص فضل سے تمہیں عفت و پاکیزگی کی راہ دکھائی ہے، اس راہ پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اچھے لوگوں کو اچھے ناموں سے یاد کرو، برے لوگوں کو برے ناموں کے حوالے کرو۔ اچھے لوگوں کو اللہ مغفرت کا تاج پہنائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کر دو اور گھر والوں کو سلام کرو، یہی اچھا طریقہ ہے۔ بغیر اجازت اندر نہ جاؤ اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، یہی پاکیزہ انداز ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زینت کو چھپائیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے اور اسی میں دونوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، کامیابی کے وعدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ معاشرے میں نکاح کو فروغ دو، جو عورتیں بے شوہر کی ہیں یا جو مرد بے بیوی کے ہیں ان سب کی شادیاں کراؤ۔ غربت کو شادی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دو، اطمینان رکھو کہ اللہ روزی میں کشادگی دے گا۔ جن لوگوں کے نکاح کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں اور پاک دامنی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ ان کے لیے بھی انتظام فرمائے گا۔ جو غلام آزاد ہونا چاہے ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، آزادی حاصل کرنے میں ان کی مدد کرو، انہیں آزادی اور عزت والی زندگی دلانے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ بدکاری کو معاشرے میں کمائی کا ذریعہ نہ بننے دو، دنیا کی چند روزہ دولت کے لیے بدکاری کا راستہ نہ خود اختیار کرو نہ کسی اور کو اس کے لیے مجبور کرو۔ اپنے دل میں اللہ کا نور بساؤ، اس نور کی قدر کرو، اسے جان سے زیادہ عزیز جانو۔ اللہ کا نور دل میں بساؤ گے تو پوری زندگی روشن ہو جائے گی اور پوری کائنات روشن نظر آئے گی۔ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے انہیں اللہ کی یاد میں لطف ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے مسجدیں آباد کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا۔
وہ آخرت کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو کہو کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایمان کی حفاظت کرو، اچھے نیک کام کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اللہ تمہیں اقتدار بخشے گا، تمہارے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جسے اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، خوف و خطر کے حالات سے نجات دے گا اور امن و سلامتی سے نوازے گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی بات مانو، اللہ کی رحمت تم پر سایہ کرے۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم پھر اگلے پارے کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، TCS، ریڈ بائٹس اور فلپکارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئی بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک، نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین والقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ مبارک کے حوالے سے انسانی تاریخ پر جو 2 واقعات مرتب ہوئے ہیں، اس میں ایک معرکہ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا، اور دوسرا فتح مکہ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 12 سال مکہ مکرمہ میں گزرے۔ نبوت کے 4 سال کے بعد دعوت کا علی اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا۔ اس کے بعد روسائے مکہ، کفار قریش کی جانب سے اس دعوت کی شدید مخالفت کی گئی۔ مخالفت کے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں، اگر ہم اس سے پڑھتے ہیں اور اسے سنتے ہیں تو بہرحال ہمارا بھی جو ہے تو ہمارے اندر بھی بے چینی بڑھ جاتی ہے ان واقعات کو سن کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیجا اس لیے، جیسا قرآن میں ان کی بعثت کا مقصد بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ آیات تھوڑا آخر تبدیلی کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تمام ادیان باطلہ پر اسے جو ہے تو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ اس بات کے لیے کافی ہے، اس کی شہادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ 12 سالہ جد و جہد میں چند نفوذ مکہ میں اسلام لے آئے، جس میں نامی گرامی لوگ بھی رہے اور بہت زیادہ لوگ غلاموں کے طبقے سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں رہے
کہ کوئی ایک ایسا مقام مل جائے جہاں بہرحال ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو جائے اور اس کے ذریعے ایک معاشرے کی تشکیل ہو اور اسلامی نظام کے تحت ایک حکومت چلے۔ تاریخ میں جب بھی حج کے لیے قافلے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملاقات کرتے تھے۔ بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ دو واقعات ہیں۔ مدینہ سے اہل مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام سنایا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور اس سلسلے میں گفت و شنید ہوئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنا گو کہ پورے جو ہے طرف سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ لیکن مدینہ کے جو انصار کہلائے، اللہ تعالیٰ نے خلوص کی دولت سے انہیں مالا مال کر دیا۔ پھر 12 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ وہ مدینہ چلے جائیں۔ ایک اسلامی ریاست کے قیام کی کوششیں جاری ہوئی، صحابہ کرام بہت سارے مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اشارے کا، اللہ کے اذن کا انتظار کرتے رہے۔ جیسا ہی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن، ان کے جان کے پیاسے، 100 سرخ اونٹوں کا انعام کا اعلان کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آئے گا نعوذ باللہ من ذالک اسے 100 سرخ اونٹ ملنے والے ہیں۔ پورے جو ہے تو مکہ کے وادیوں میں یہ خبر پھیلا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ سراقہ بن جاسم بہت بہترین گھوڑ سوار تھا، وہ جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا رہا۔ اور تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے بہرحال ہمارے لیے تو بہت ہی اس میں خوش آئندہ پہلو ہے، ہمارے لیے بشارتیں بھی ہے۔ سراقہ بن جاسم جیسے ہی قریب پہنچتا اس کا گھوڑا جو ہے تو دھس جاتا زمین میں۔ بہرحال اس کے 2-3 مرتبہ دھسنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ یہ کوئی اور چیز ہے، میں جیسا عام انسان سمجھ رہا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اسلام قبول کیا اس نے اور کہا میں تیرے ہاتھ میں جو ہے تو خیسر و خسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہجرت جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں۔ اس موقع سے بہت شدید ترین حالات میں بھی حوصلہ اور امید، غیر معمولی حوصلہ اور امید، یہ ہمارے لیے بہرحال سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ سراقہ بن جاسم سے کہتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں خیسر و خسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، واقعی ہمارے لیے بہت قابل غور پہلو ہے۔ وہاں جو ہے تو غار ثور میں پناہ لینا، ابوبکر صدیق سے کہنا لا تخف ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین یہ ہمارے لیے سبق رکھتا ہے۔ یہ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں قباء کے مقام پر۔ ابھی جو مسجد قباء ہے بہت عالی شان، قباء کے مقام پہ جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، اور کافی مدینہ کے جو اہل ثروت حضرات ہیں، بڑے لوگ ہیں، بچے ہیں، سارے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک نوی ریاست جہاں مہاجرین مکہ کا پورا جو ہے تو معاشی بوجھ انصار مدینہ پر پڑ گیا، ایک چھوٹی سی ریاست بہرحال مزید یعنی معاشی اعتبار سے بحران میں مبتلا ہو گئی، لیکن ایک مقصد اللہ کا دین غالب ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت غالب ہو، اس جذبے سے سرشار یہ پورا قافلہ یہ پورا وہاں اپنی جو ہے تو زندگی گزارتے رہے۔ ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے، دوسری ہجری میں ابو سفیان کا قافلہ جو شام کے راستے سے مکہ کی طرف آ رہا تھا اور بحر احمر کے ساحل سے گزرنا پڑتا جو مدینہ کے بالکل قریب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اس قدر باخبر ہوا کرتے تھے کہ بعض اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھوڑا جو ہے تو دوڑاتے واپس آتے تو لوگ باہر نکلتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، جس میں 50,000 اشرفیوں کا مال ہے، محافظ بھی کم ہیں، اور اس کو یہ خوف ہوا کہ ہمارا قافلہ کہیں جو تو لوٹ نہ جائے۔ مدینہ سے جو ڈر تھا، مدینہ سے قریب سے گزرنا تھا ان کو، تو اس نے ایک اپنے قافلے میں سے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا، اور مکہ کی جو قدیم روایت کے مطابق کہ وہ گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے کپڑے جو تو آگے پیچھے سے پھاڑ دیے، اونٹ کا کان اور ناک جو تو کٹ کیا، اور کجاوے کو الٹ کر اعلان کیا کہ دوڑو، بھاگو، دوڑو، مدد کرو، ابو سفیان کا قافلہ لٹ نہ جائے، کافی مال و دولت ہے اس میں، اہل مدینہ اس پہ جو تو حملہ ور ہونے والے ہیں۔ یہ بات سنی تھی ناظرین کرام کہ مکہ کے سارے لوگ جو ہے تو بڑے بڑے روسا جمع ہو گئے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یعنی یہ فائنل جو ہے تو ان کے ساتھ ہم جنگ لڑی لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قافلے کی طرف جاتے ہیں تو قافلہ بھی جو ہے تو ملے گا، قافلے کا مال، اگر جنگ کے لیے جاتے تو اللہ اس میں فتح دے گا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تمہیں دے گا۔ اہل مکہ کی تیاریاں دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، مہاجرین اور انصار مدینہ کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے دو میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو قافلہ ملے گا، اس کا مال و زر مل جائے گا، یا تو پھر فیصلہ کن جنگ ہوگی کفار مکہ کے ساتھ میں۔ عزیزان گرامی، نئی ریاست میں ابھی اس کے یعنی وہاں داخل ہو کر صرف 1.25 سال تقریباً ہوئے تھے، وہاں پر ایک جنگ جو ہے تو مسلط ہونے والی تھی، لیکن صحابہ کرام کا جو ہے تو جذبہ اور جوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو کی تو مہاجرین نے کہا، رائے ایسی بننے لگی کہ قافلے کی طرف جایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ صلی اللہ